الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على. ثم الصلاة والسلام على وزيره ووصيه وصهره امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہما الطیبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی اللہ. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجة الثانی عشر الامام المہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الأطهار عليهم السلام. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اللہم صلی اللہ. نہایت مسرتوں کا اور خوشیوں کا موقع ہے. وہ عظیم عید جسے عید اکبر کہا گیا ہے، وہ عید جس کو ساری عیدوں کا مرکز کہا گیا ہے، وہ عید جو ساری عیدوں کی اصل ہے، وہ عید آ چکی ہے. اس عید کی پر مسرت اور بابرکت سعادتوں والی ان ساعتوں میں ہم سب اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں مبارکباد کا ہدیہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اس دنیا میں بھی امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے وابستہ رہتے ہوئے برزخ اور میدان محشر میں بھی امیر المؤمنین ہی کے ساتھ قرار پائیں گے، اور امیر المؤمنین ہی کے ساتھ ہم سب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. یقیناً بہت سی اسلام میں مناسبتیں ہیں، لیکن جتنی اہمیت کے ساتھ اس عید غدیر کو اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ منعقد فرمایا بلکہ اس کے لیے تاکید بھی فرمائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عید سعید غدیر ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. کسی بھی موقع پر اللہ کے رسول نے وہ اہتمام نہیں فرمایا جو اہتمام اس عید سعید غدیر میں فرمایا ہے. کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہے جس موقع پر یہ ترتیب سے مناظر دکھائی دیں جو ترتیب سے مناظر عید سعید غدیر میں دکھائی دے رہے ہیں. میں سب سے پہلے یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ غدیر میں ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں یہ پیغام غدیر پہنچا رہا ہوں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. جتنے لوگ حاضر ہیں وہ سب اس پیغام غدیر کو ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو نگاہوں سے اوجھل ہیں، جو ابھی میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. اس کے معنی ہے کہ پیغام غدیر کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے امت کے سارے افراد کے کاندھوں پر قرار دی ہے، اور سب کو اس پیغام غدیر کو عام کرنے کے لیے ہمتاً مصروف رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے ذمہ داری اس امت کو دی ہے. اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں کو یہ ذمہ دیا ہے. اللہ کے رسول نے سارے مسلمانوں سے یہ امید رکھی ہے کہ اس پیغام کو نشر کریں، اس پیغام کو جہانی بنائیں، اس پیغام کو عالمی قرار دیں، اس پیغام کو سبھی افراد تک پہنچائیں. تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسالت مآب نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کوششیں فرمائیں یا نہیں؟ خود رسالت مآب نے اس پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اہتمام فرمایا یا نہیں؟ اس لیے کہ امت کی تو ذمہ داری ہے کہ پیغام کو پہنچائیں، لیکن ادھر رسالت مآب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں، اس لیے کہ اس پیغام کے پیچھے یہ حکم پروردگار موجود ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پیغمبر اگر اس پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر کوئی بھی رسالت کا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا. اتنی اہمیت کسی بھی پیغام کے لیے آپ کو نہیں ملے گی. نماز کا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا، روزے کا پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا، حج کا پیغام اللہ کے رسول، سارے پیغام پہنچائے، لیکن کسی پیغام کے موقع کے اوپر اللہ کا لہجہ اس انداز میں سامنے نہیں آیا کہ یہ نہ کہا تو پھر کچھ بھی نہ انجام دیا. یہ صرف غدیر کے موقع پہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا ہے کہ اس پیغام کے نہ پہنچانے کی بنا پر رسالت کا کوئی کام آپ کے انجام دینے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ اللہ کے رسول نے کتنا اہتمام اس پیغام غدیر کو نشر کرنے کے لیے فرمایا ہے. بالکل منفرد ہے، کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی کہ اس انداز میں اہتمام کیا گیا ہو تاکہ یہ پیغام غدیر نشر ہو سکے. آپ سب اس بات سے واقف ہیں، سن 10 ہجری قمری ہے، اللہ کے رسول میدان حج سے واپس پلٹ رہے ہیں، سارے مسلمان آپ کے ہمراہ ہیں. وہ تمام افراد کہ جو یمن سے آئے ہیں، شام سے آئے ہیں، مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، مختلف بلاد اسلامیہ سے آنے والے یہ بڑے بڑے مسلمان جو اب حاجی بن چکے ہیں، ان سب کے درمیان اللہ کے رسول نے پیغام پہنچانے کے لیے ان سب کو جمع کیا. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار، جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے. اس انداز میں اللہ کے رسول نے سب کو جمع کر دیا. اور اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو اہتمام کیا، وہ پہلا اہتمام، آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ بھی بہت سے پروگرامز منعقد کرتے ہیں، لیکن ٹائم کو ضرور دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہ پیغام پہنچایا جائے، کس وقت یہ پروگرام کیا جائے. مثلا شام کے وقت، رات میں، اس موقع کے اوپر جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی میں اگر کسی بات کو پہنچانے کے لیے یا کوئی پروگرام منعقد کیا جائے تو پھر مجمع ساتھ میں رکا رہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول، یہ سارے حاجی ابھی تو نہ جانے کتنی مشقتیں اور زحمتیں برداشت کر کے یہاں تک آئے ہیں، حج انجام دے کے آئے ہیں.
گرمی سے پریشان رہ چکے ہیں، اب ذرا سا انتظار کر لیجئے، کچھ لمحات کے بعد یہ سورج ڈھل جائے گا، ڈوب جائے گا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، یہ ریت بھی ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، اب ان کے درمیان پیغام پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے پیغام پہنچایا ہے تو دوپہر میں، بھری دوپہر میں پیغام پہنچایا ہے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجمع جانے والا ہے، اس لیے کہ اس میدان غدیر میں اس سارے مجمع کو 3 دن روکا جانا ہے۔ اللہ کے رسول کو تو پتہ ہے کوئی ایک بھی انسان جا نہیں سکتا، پھر اے اللہ کے رسول یہ پیغام دوپہر میں اس شدید گرمی میں، کہ جس گرمی کا عالم یہ تھا کہ انسان پریشان ہے، انسان سختیوں میں ہے، اوپر سے دھوپ ہے، نیچے سے انسان کے لیے یہ ریت ہے کہ جو اس کو اذیت کر رہی ہے، یا رسول اللہ ذرا سا شام تک انتظار کر لیا جائے، پھر اس پیغام کو آپ پہنچا دیجیے جائے گا۔ فرمائے نہیں، ابھی پیغام پہنچاؤں گا اور اسی گرمی میں پہنچاؤں گا۔ صرف ایک وجہ ہے، آپ نے ایک حدیث اسی مدینہ طیبہ میں فرمائی تھی، اور جس حدیث کو متواترات میں قرار دیا گیا، متعدد راویوں نے نقل کیا، کہ فرمایا کہ لا تزال هذه الامہ حتی تکون لهم 12 خلیفہ یا خلفاء، فرمایا کہ یہ امت تب تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ اس پر 12 خلیفہ نہ قرار پائیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ کلہم من قریش، یہ سب قریش میں سے یا بنی ہاشم میں سے ہونے چاہیے۔ آپ روایتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اکثر راویوں نے کہا کہ ہم وہاں پر غافل ہو گئے، ہم وہاں پر متوجہ نہیں ہوئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہم نہیں سن پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس موقع کے اوپر آرام دہ جگہ پر انسان کسی بات کو سنتا ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی ذہن کہیں اور بھٹک جاتا ہے، لیکن جب سختی میں ہو اور پھر اس موقع پر کوئی بات اس تک پہنچائی جائے، کبھی اس پیغام میں انسان غلطی نہیں کرتا، کبھی اس پیغام میں انسان اشتباہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سختی کے ساتھ، مشکلات میں اگر کسی پیغام کو سنتا ہے تو توجہ سے سنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس مدینے کے پیغام میں تو اختلافات ہیں، بہتوں نے یہ بات نہیں سنی کہ کلہم من قریش، لیکن جب میدان غدیر کا پیغام اس گرمی میں پہنچائے گئے پیغام کی بات آتی ہے، ساری امت نے لکھا کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب نے لکھا۔ اسی لیے آپ اگر غور کریں، مؤرخین نے، محدثین نے، مفسرین نے، سب نے اس جملے کو کوٹ کیا، اس میں کسی نے اختلاف نہیں، البتہ معنی میں اختلاف کیا ہے۔ معنی میں اختلاف اس بات کی علامت ہے کہ حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، حدیث کے جملے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، معنی میں اختلاف ہے۔ بس اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول نے جو پہلا اہتمام کیا کہ اس شدید گرمی میں اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ اس امت کے سارے افراد کے کانوں تک پیغام پہنچ جائے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف اس امت میں باقی نہ بچے۔ دوسرا انتظام اور اہتمام، ہمیشہ اس مدینہ طیبہ نے دیکھا ہے کہ جتنے پیغام اللہ کے رسول نے پہنچائے ہیں سب منبر پہ اکیلے پہنچائے، لیکن اس میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے اہتمام کیا کہ اب اس ایک منبر پہ 2 شخصیتیں موجود ہیں، اور جب پیغام پہنچا رہے ہیں غدیر کا تو آپ کے دست مبارک پر سرکار امیر المؤمنین ہیں، انہیں بلند کیا، زبان اطہر سے یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور آپ کے دست مبارک نے امیر المؤمنین کو بلند کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ کیوں؟ آج تک تو ایسا ہوتا آیا کہ جو بھی پیغام اللہ کے رسول نے پہنچایا وہ زبان سے بیان کر دیا، امت نے سن لیا۔ کیوں اس پیغام غدیر میں آپ نے اہتمام فرمایا کہ جس شخصیت کو اس پیغام غدیر میں
ولایت کے ذریعے سے تاج دینا ہے، اس شخصیت کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پیغام دو ہی طرح سے پہنچایا جاتا ہے، یا اس پیغام کو کان سنتے ہیں یا اس پیغام کو آنکھ دیکھتی ہے۔ آنکھ کا استعمال ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن کے وہاں کان سے سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور کان سے سننا ان کے لیے اہم ہوتا ہے کہ جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے دونوں دروازے بند کر دیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو کان سے نہیں سن سکتا تھا لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا۔ کہا میں امیر المؤمنین کو سامنے کیے دیتا ہوں، اب تو تم دیکھ رہے ہو۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو نابینا تھا، میرے تو آنکھ نہیں تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس میدان غدیر میں کیا پیغام دیا گیا، لہٰذا رسالت مآب نے اپنی حدیث اپنے جملے کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا، تاکہ آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے کم از کم تمہارے کان تو سن رہے ہیں۔ یہ اہتمام رسالت مآب کا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسے غدار ہیں کہ جنہوں نے میدان غدیر میں امیر المؤمنین کو دیکھا بھی، امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان بھی سنا، پھر بھی نہیں مانا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ صرف ایک وجہ ہے، شاید رسالت مآب جواب دیں، میں نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، لیکن اب اچھی طرح سے سمجھ لو، جو پیغام غدیر کو نہیں مانتا وہ آنکھوں سے اندھا بھی ہے، کانوں سے بہرا بھی ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ دوسرا اہتمام ہے۔ اور تیسرا اہتمام حضور اکرم نے اس میدان غدیر میں فرمایا، آپ نے صرف اس میدان غدیر میں امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ اعلان ولایت کے بعد آپ نے ساری امت مسلمہ کو یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ سب آئے، سب نے بیعت کی، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ خواتین نے بھی پانی کے ذریعے سے امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ اب میں ان شخصیتوں کے نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کا تاریخ نے تذکرہ کیا ہے، البتہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو امیر المؤمنین کی مخالفت پر بھی آ گئیں، اونٹ پر بیٹھ کر آنے والی افراد بھی، شخصیتیں بھی اس میدان غدیر میں بیعت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ضروری تھا کہ یہ خواتین بھی بیعت کریں؟ دیکھیں، انسانی دنیا میں ایک خاص نیچر اللہ نے رکھا ہے خواتین کا، وہ ہر ہونے والے واقعے کو نقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ کوئی منظر دیکھا، کوئی سانحہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکل آن پڑی یا کوئی خوشی کا موقع آیا، ان کو بیان کرنا ہے، ان کی زبان کان ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ان خواتین کو بھی اس میدان غدیر کے پیغام میں شامل کیا، تاکہ جب یہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں، کچھ بیان کریں نہ کریں، وہ اس پیغام غدیر کو ضرور پہنچائیں۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوئیں، انہوں نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول نے میدان غدیر میں امیر المؤمنین کو مسلمانوں کا ولی بنایا ہے۔ یہ خود بخود پیغام غدیر کے نشر کرنے کا بہترین طریقہ تھا جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا۔ ایک اور طریقہ اللہ کے رسول نے اس میدان غدیر میں اختیار کیا جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول نے اس میدان غدیر میں سارے مسلمانوں کو 3 دن روکا، اور اب 3 دن کے اس قیام کے درمیان لوگوں کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو پانی کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہ وہ امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ یہ سارے مسلمان 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ اب اگر 3 دن میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے 1,20,000 کے مجمع کو، تو تقریباً 40,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کی ہے۔ اب اگر 40,000 نے پہلے دن بیعت کر لی مثلاً، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ باقی بچے 80,000، ان کو روکا جاتا، بقیہ 40,000 کو ریلیز کر دیا جاتا کہ اب آپ لوگ اپنے سفر کے لیے نکل پڑیے، اپنے اپنے وطن پہنچ جائیں۔ نہیں،
وہ پہلے دن کی بیعت کرنے والا مسلمانوں کا مجمع بھی روکا گیا کہ تمہیں تیسرے دن جب سب پوری طرح سے بیعت کر لیں گے تب تمہیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اگلے دن 80,000 کا مجمع بیعت کر چکا ہے، اب تو ان کو ریلیز کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اتنے بڑے مجمع کو کھانا کھلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کے لیے میدان غدیر میں اس طرح سے مکمل طریقے سے ان کے لیے سارے انتظامات، یہ بڑا سخت کام ہے۔ لیکن نہیں، وہ سختیاں برداشت ہیں، لیکن مسلمانوں کو روکا جائے گا۔ اچھا، تیسرے دن بھی جب 40,000 مثلاً اگر بچی ہیں تو 40,000 میں دوپہر تک ہو سکتا ہے کہ 20,000 نے بیعت کر لی ہو، انہیں کم از کم چھوڑ دیا جاتا۔ نہیں، جب آخری فرد بیعت کر لے تب سارا مجمع آگے بڑھے۔ یہ وجہ کیوں ایسا؟ یہ بھی انسانی ایک نفسیات ہے۔ ہم سب بھی سفر پہ جاتے ہیں، ہم سب جس موقع کے آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس طریقہ کار ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کا۔ ہم نے بتا دیا کہ فلاں دن ہم فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اب وطن والے، علاقے والے، محلے والے، بلڈنگ والے، حتیٰ گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، زوجہ، بچے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب اس انتظار کا نتیجہ یہ ہے کہ اب جب وقت مقررہ آ چکا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں لینے کے لیے کہ اب فلائٹ پہنچے گی اور اب ہمارا جو عزیز گیا تھا سفر پہ واپس آ جائے گا۔ لیکن وقت مثال کے طور کے اوپر 12 بجے دوپہر کا تھا، لیکن 1 بج گئے فلائٹ نہیں اتری، 2 بج گئے فلائٹ نہیں آئی، 3 بج گئے فلائٹ پھر بھی نہیں پہنچی، 4 بج گئے، 5 بج گئے۔ اب یہ جو اندر کی بے چینی ہے، وہ اندر کا اضطراب، اندر کی بے چینی، اندر کی گھبراہٹ، اب ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے تصورات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر اگر آپ والد سے بات کیجئے، بھائی سے بات کیجئے، زوجہ سے بات، اس کے ذہن میں فکر بہت ہے، وہ کہنے تک کی روادار نہیں ہے۔ وہ جو اندر خطرناک فکریں آ رہی ہیں اس کو وہ زبان تک لانے پہ تیار نہیں، اتنی خطرناک ہے۔ فلائٹ کریش ہو گیا ہو، نہ جانے ٹکرا گیا ہو، نہ جانے راستے میں کیا مصیبت آن پڑی، اب وہ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ اچھا، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اور دھیرے دھیرے یہ وقت گزر رہا تھا کہ اس بے چینی اور کرب اور اضطراب کے عالم میں کہ اچانک پتہ چلا کہ فلائٹ آ گئی ہے۔ سکون ملا، ٹھنڈی سانس لی، آرام مل گیا، قرار ہو گیا۔ اب آپ انسانی نفسیات دیکھیں، فلائٹ اتر چکی ہے، اور اب اس کے بعد اس فلائٹ سے وہ جو عزیز واپس آ رہا تھا وہ فلائٹ سے اتر رہا ہے۔ اس نے ظاہر ہے کہ اب موبائل آن کر لیا، اب نتیجے میں اس نے خبر دے دی کہ میں مثلاً اتر چکا ہوں، اور اب وہ اپنا سامان لے کے واپس جب باہر کی طرف نکل رہا ہے، اور وہاں باہر کے حصے میں اس کی ملاقات ہو رہی ہے اپنے والد سے، اپنی زوجہ سے، اپنے بچوں سے۔ یہ سب اس سے ملتے وقت کیا یہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ ہمارے لیے پردیس سے کیا لے کے آئے؟ کیا اس موقع کے اوپر کوئی پوچھے گا کہ یہ بتاؤ سفر کیسا گزرا؟ کیا کوئی یہ بات پوچھے گا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ فلاں سے فلاں جگہ کے اوپر مل لینا، کیا تم ملے تھے؟ کوئی پوچھے گا نہیں۔ جیسے ہی ملاقات ہوگی، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم 12 بجے اترنے والے تھے، تمہاری فلائٹ 12 بجے آنے والی تھی، یہ 5 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوئے؟ پہلا سوال یہی۔ اور اب وہ ارے ذرا ٹھہر جاؤ، ارے رک جاؤ، نہیں نہیں پہلے بتاؤ یہ دیر کیوں ہوئی؟ وہ جو اندر کی بے چینی، وہ اندر کا اضطراب تھا، وہ زبان پہ اب آ گیا کہ تم نے تو ہم کو ادھمرا کر دیا تھا، تم نے تو ہماری جان لے لی تھی، آخر کہاں رہ گئے تھے؟ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ ہماری فلائٹ وہاں سے نکلی ہی لیٹ تھی، لیکن ہم تمہیں خبر ہی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ موبائلز آف تھے ہمارے۔ اب اس نے اپنے، لیکن اب اس بے چینی اور اضطراب میں ابھی بھی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پھر بھی بتاؤ کہ کیوں تاخیر ہوئی۔ اس کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ انسان جب پردیس سے کوئی شخص دیر سے پلٹتا ہے تو اس سے بقیہ ساری باتیں بعد میں پوچھی جاتی ہیں، یہ ضرور پوچھا جاتا ہے پہلے سوال کے طور پہ کہ بتاؤ دیر کیوں ہوئی؟
ٹھیک وہی صورتحال اس میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے اختیار کرتے ہوئے ان سارے مسلمانوں کو میدان غدیر میں 3 دن روکا، اس لیے کہ اس زمانے کے دستور کے مطابق کوئی شخص اپنے وطن مثلاً 14 ذی الحجہ کو اگر نکلا ہے تو اسے مثلاً 16 دن میں پہنچ جانا ہے، پہلی محرم کو اس کو پہنچ جانا چاہیے، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ کوفے کا انسان پہلی محرم کو اسے کوفے پہنچ جانا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اور قریب کے علاقے کا ہے تو مثال کے طور پہ اس کو 26 ذی الحجہ کو پہنچ جانا چاہیے تھا، 12 دن کے بعد۔ اب یہ انسان اپنے وقت پہ تو نکلا تھا، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ وقت سے نکلے گا 14 تاریخ کو تو یقیناً 26 تاریخ کو مثلاً بصرہ پہنچ جائے گا، مثال کے طور کے اوپر پہلی محرم کو کوفے پہنچ جائے گا، لیکن اب 26 تاریخ آ کے گزر گئی لیکن وہ عزیز نہیں آیا، 27 تاریخ آ کے گزر گئی وہ عزیز نہیں آیا، 28 تاریخ گزر گئی پھر وہ نہیں آیا، وہ 26 کے بجائے 29 کو آ رہا ہے۔ کوفے پہلی محرم کو پہنچنا تھا، وہ پہلی محرم کے بجائے 2 محرم کو پہنچ رہا ہے، 2 محرم کے بجائے 3 کو 4 کو پہنچ رہا ہے۔ اب جب 4 محرم کو کوفے والوں نے اس کا کوفے کے باہر استقبال کیا، جب 26 کے بجائے 29 ذی الحجہ کو اس کے قافلے والوں نے، اس کے محلے علاقے شہر والوں نے، بصرے والوں نے استقبال کیا اس حاجی کا، اب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، زمزم لائے یا نہیں، سیاحت میں پانی لے کے آئے، یہ بعد میں پوچھا جائے گا کہ تم نے میدان مینا میں قربانی دی یا نہیں دی، یہ بعد میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں وہاں مثال کے طور پہ کھانا پینا ملا یا نہیں، وہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ پہلا سوال یہی ہوگا کہ یہ بتاؤ تاخیر کیوں ہوئی؟ اور اب وہ یہ بات بتانے پر مجبور ہے کہ ہم نکلے تو 14 ہی تاریخ کو تھے اور ہمیں وقت کے اوپر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، اب جو ہم میدان غدیر میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے ہم سب کو روکا، اور صرف روکا ہی نہیں بلکہ ہم سب کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور پھر ہم سب کو علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے کہا۔ اس طرح سے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، اب سارے لوگ اپنے اپنے علاقے والوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاخیر ہوئی ہے تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کی بنا پر ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھے، آج کا دور تو نہیں تھا، آج کے دور میں پیغام لوگوں کے ذریعے سے آتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اہتمام کیا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اپنے اپنے علاقے میں واپس جائے گا اور پھر علی کی ولایت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ لوگ ولایت علی کے اعلان کو روکنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول نے پیغام کا انداز یہ اختیار کیا کہ خود بخود یہ پیغام قریہ قریہ، علاقہ علاقہ، گلی گلی، محلے محلے پہنچ گیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیا، ہر شہر میں علی کا تذکرہ، ہر قریے میں علی کا تذکرہ، ہر گاؤں میں علی کا تذکرہ، جہاں بھی امت مسلمہ کا کوئی انسان پہنچا اس نے اس پیغام غدیر کو پہنچایا۔ یہ اللہ کے رسول نے اہتمام فرمایا تھا، اور اسی لیے غدیر ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس غدیر کے بغیر نہ ہماری دنیا کامیاب، نہ ہماری عقبہ کامیاب۔ ہمیشہ اگر غدیر سے وابستہ رہیں گے تبھی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اسی بنا پر انسان اگر غدیر سے وابستہ ہے تو اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ جس میں شامل علی کی ولایت نہیں، جس میں شامل علی کی ولایت نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں۔ اگر اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے تو پھر امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے سامنے آنا ہے۔ امیر المؤمنین کی ولایت نمازوں کو عظمت عطا کرتی ہے، امیر المؤمنین کی ولایت دعاؤں کو باب استجابت تک پہنچاتی ہے، امیر المؤمنین کی ولایت
انسان کے روزوں کو عزت دیتی ہے، امیر المؤمنین کی ولایت انسان کے حج کو بندگی بنا دیتی ہے، امیر المؤمنین کی ولایت انسان کی نیکیوں کو مقبول کر دیتی ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کی ولایت سے وابستگی انسان کا وہ شرف ہے کہ جس شرف کو اللہ جسے عطا کرے اسے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اس غدیر کے موقع پر اس جملے کے کہنے کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر ایک یہ جملہ اپنی زبان پر کہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ الاطہار علیہم السلام، کے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سب کو امیر المؤمنین اور ان کی اولاد کی ائمہ اطہار کی ولایت سے وابستہ کیا۔ لہٰذا ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم سب کو امیر المؤمنین کے وارث، امیر المؤمنین کے فرزند سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت اور ان کی امامت میں زندگی گزارنے اور ان کی ولایت سے وابستہ رہنے اور آپ کے ناصروں میں قرار پانے کا شرف عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو زندگی کے آخری لمحات تک امیر المؤمنین سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو امیر المؤمنین کا خدمت گزار قرار فرما۔ پروردگار اس دنیا میں امیر المؤمنین کی ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارنے، میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور ہونے، عالم برزخ میں امیر المؤمنین کی شفاعت حاصل کرنے اور جنت میں امیر المؤمنین کے ساتھ قرار پانے والوں میں ہم سب کو قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کے جو سرکار امیر المؤمنین کے غدیر کی اس مناسبت سے جشن منعقد کر رہے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو پیغام غدیر کے نشر کرنے والوں میں قرار فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔